جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع میں ہی یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی اور معاشرے میں ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکامات بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحرا میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور 153 سے 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت 171 سے آیت نمبر 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کیا گیا ہے اور انہیں دین کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 اور 59 میں سیاست اور حکمران سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ اس سورہ میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سورت اس کی تفصیل میں بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ مت ملا کر کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے، 2 سے، 3 سے یا 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفاء کر لو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز سے بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کا مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے یا یہ سوچ کر جلد جلد نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہوں وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہوں تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور آیت نمبر 8، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز سے بات کرو، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خود بت کرنے سے ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سیدھی بات کہا کرے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اور آیت نمبر 11، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں
2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ اور آیت نمبر 11، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرط کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ تو اس کے والدین زندہ ہو اور نہ ہی اولاد، تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ اور آیت نمبر 13، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ اس کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور آیت نمبر 16، اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا بھی ہے۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اب توبہ کی، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے قید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آیت نمبر 21، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھنونا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دو شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ میں ہوں،
جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آج ہمارا چوتھا پارہ بھی ختم ہوا۔ اب اتنی احکامات آئیں گے، آپ آگے آگے دیکھتے جائیے گا۔ آئی نو یہ تھوڑے مشکل احکامات ہیں، ان کے لیے آپ کو پھر ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی۔ آپ تفسیر میں جائیے اور دیکھیے کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا موقع گھر میں آتا ہے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی جو آپ کے ایریا میں مفتی ہیں، آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ وراثت کے قانون کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ احکامات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، انسان کو اس کا حق نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ان احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ سب سے مشکل تو یہی بات ہوتی ہے نا، جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا ایمان بدل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ الحمدللہ آپ لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، اور اتنے اچھے نمبر آپ لوگوں کے آ رہے ہیں۔ میری طرف سے آلریڈی آپ لوگوں کو مبارکباد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔